بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. آپ تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ مسلم گرلز ایسوسی ایشن کی جانب سے آن لائن سیرت النبی کی کلاسز کا اہتمام کیا گیا ہے. اسی سلسلے کی ایک کڑی کے طور پر ہر ہفتے سیٹرڈے یہ کلاس رکھی جاتی ہے. 1.5 گھنٹے کی کلاس ہے اور آج ہمارا 6واں لیکچر ہے. الحمدللہ اس 6 لیکچر کو ہم شروع کرنے سے پہلے میں جو پریویس لیکچر ہے اس کی چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گی. الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا. اور جب آپ کو پہلی وحی نازل ہوئی تو الحمدللہ اس کے بعد آپ کی جو کیفیات تھی وہ بہت ہی مختلف تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے بعد وحی کا سلسلہ چند دنوں کے لیے روک دیا گیا تھا اور اس کے بعد پھر آپ کے اوپر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو دوسری وحی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی وہ سورہ مدثر کی آیتیں تھیں اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ یعنی اٹھو اور اپنے رب کے نام کی بڑائی بیان کرو. پھر دوسرا حکم آپ کو دیا گیا تھا کہ آپ اپنے کپڑوں کو یعنی پاک و صاف رکھیں. الحمدللہ. تو یہ خاص احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے، آپ کی تربیت کے لیے تھے اور آپ کو جو نبوت کا بوجھ آپ پر ڈالا گیا تھا، جو ایک بہت باری ذمہ داری آپ کے اوپر ڈالی گئی تھی،
اس کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو ایک ٹریننگ سے گزارنا تھا اور آپ کو ایک ٹریننگ سے گزارا جا رہا تھا، الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ آپ نے جیسے ہی آپ پر وحی نازل ہوئی اور آپ نے انفرادی طور پر اپنی دعوت و تبلیغ کے کام کو شروع کر دیا، الحمدللہ۔ تو یہ جو آپ کی انفرادی دعوت و تبلیغ تھی، سب سے پہلے آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو دی، اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کی اس دعوت کو قبول فرمایا۔ آپ کی بیوی تھی اور الحمدللہ سب سے پہلی مسلمان جو تھی وہ ایک عورت تھی، الحمدللہ۔ آپ نے فوراً اسلام کو قبول کر لیا، اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے گھر میں آپ کی زیر کفالت جو تھے وہ حضرت علی تھے، اور آپ کے صاحبزادے جو تھے آپ کے یعنی زید بن حارثہ، آپ نے ان کو منہ بولے بیٹے تھے، وہ آپ نے ان کو اپنے ساتھ رکھا تھا، تو ان کے سامنے بھی آپ نے جب دعوت کو رکھا تو الحمدللہ انہوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا۔ تو اس طریقے سے الحمدللہ سابقون اولون میں سب سے پہلے ایمان لانے والی جو تھی وہ خاتون بی بی خدیجۃ الکبریٰ تھی۔ پھر اس کے بعد دوسرے جو تھے آپ کے جو یعنی حضرت علی تھے جو آپ کے زیر کفالت میں تھے، اور پھر تیسرے جو تھے زید بن حارثہ تھے، اور چوتھے جو تھے آپ دیکھ کے آپ کے جو دوست ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ الحمدللہ اس طریقے سے یہ کاروان جو ہے آہستگی کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ اس کاروان کو آگے بڑھتے ہوئے الحمدللہ کافی یعنی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، اور پھر یہ کام آپ آہستگی کے ساتھ کرتے چلے جا رہے تھے، الحمدللہ الحمدللہ، اور بار بار اب وحی کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ اس کے بعد کئی مرتبہ وحی آئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے رہے اور رب کا پیغام آپ کو سناتے رہے، لیکن خدا کا کرنا یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد پھر وحی رک گئی، اور دعوت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اور کافروں کو یعنی جو کفار مکہ تھے ان کو اتنا زیادہ آپ کی اس دعوت سے کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن کیونکہ یہ بات آپ انفرادی طور پر کر رہے تھے، اپنے صرف قریبی رشتہ داروں کو آپ اس چیز کی دعوت دے رہے تھے، تو انہیں پتہ تو چل رہا تھا کہ کوئی کام شروع ہو گیا ہے، ایک نئی دین کی تبلیغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کر دی ہے، لیکن ان کو لگا کہ یہ چند دنوں کے بعد یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے یعنی کافروں کی طرف سے آہستہ آہستہ یعنی یہ چیز کیا ہے، کیسی ہے، یہ جب بات پھیلنے لگی تو ہلکی ہلکی تھوڑی سی مخالفت بھی شروع ہو گئی تھی۔ اور آپ دیکھیں گے مخالفت کرنے کے لیے بولتے ہیں نا کوئی بڑی بات ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے، بلکہ تنکے کا سہارا بھی کافی ہو جاتا ہے۔ وحی کا رک جانا تو خیر بہت بڑی بات تھی، انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور بولنے لگے یہ تو خوب نبی ہیں، 2-4 دن آسمان سے بات چیت رہی، جبرائیل کا آنا جانا رہا اور پھر غائب، کلام پیام یعنی سب بند ہوا، تو بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوتا ہے تمہارے رب تم سے روٹ گیا ہے، اسی لیے اتنے دنوں سے تمہیں منہ نہیں لگایا۔ اس طرح کی وہ لوگ گفتگو آپ کے ساتھ کرنا شروع کر چکے تھے۔ تو وحی کا رک جانا تو آپ دیکھیں ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر بہت ہی بار گزرتا تھا، اور پھر کافروں کے تانے اور آپ کی جو نازک طبیعت تھی اس پر یعنی تیر کا کام کرتی تھی، آپ سخت بے چین ہو جاتے تھے، لیکن زیادہ دن نہ ہوئے کہ جبرائیل علیہ السلام پھر جو ہے آپ کے پاس وحی لے کر آنا شروع ہو گئے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے سورہ بددحا جو ہے وہ نازل ہوئی، اور اس میں آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تسلی دی اور آپ کو ایک ہمت پہنچائی گئی، اور اس میں کیا بات بیان کی گئی کہ بددحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی۔ تو اس سورے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو تسلی دی اور بیان کیا کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو یعنی پریشان ہونے سے اور تکلیف میں مبتلا ہونے سے آپ کو روک دیا گیا، اور اس میں جو بات بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ گواہ ہے سورج کی روشنی اور رات کی تاریکی جب وہ چھا جائے، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے ناخوش ہے، اور آپ کے لیے انجام ابتدا سے بہت بہتر ہے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو دے دے گا اور آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا ایسا نہیں کہ اس نے آپ کو یتیم پایا تو ٹھکانہ دیا، بے خبر پایا تو سیدھی راہ چزائی، اور محتاج پایا تو مالدار کر دیا۔ تو آپ کسی یتیم کے ساتھ سختی نہ کرو، کسی سائل کو نہ جھڑکیں، اور اپنے رب کی اس نعمت کا چرچا کرتے رہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس سورے میں آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے ناراض نہیں ہوا ہے،
اور نہ آپ سے ناخوش ہو کر چھوڑا ہے، بلکہ رحمتوں سے آپ کو ڈھانپ لیا ہے اور نعمتوں سے آپ کو نہال کر دیا گیا ہے۔ اب وہی برابر آنے لگی، آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے، آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیتیں سناتے اور بتاتے کیا کریں، کس طریقے سے کریں۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ کس طرح وضو کریں، کس طرح سے نماز پڑھیں، یعنی کس طرح سے آپ کو بتایا گیا کہ آپ وضو کریں اور کس طریقے سے آپ نماز پڑھیں۔ ایک دن آپ مکے کے بالائی علاقے میں تھے، یعنی اوپری حصے میں موجود تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ کے سامنے وضو کر کے آپ کو دکھایا اور بتایا جب نماز پڑھنی ہو تو اس طرح پاک ہویا کریں، یعنی آپ کو وضو کا طریقہ بہت ارلی اسٹیجز میں ہی جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سکھا دیا تھا۔ آپ نے بھی اسی طرح سے وضو کیا، پھر جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہوئے، آپ کو نماز پڑھ کر دکھائی، آپ نے بھی انہی کی طرح نماز پڑھی۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام چلے گئے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے، یعنی سب سے پہلے آپ کو انفرادی طور پر وضو بھی سکھایا گیا اور آپ کو نماز پڑھ کر بھی سکھائی گئی۔ تو یہ نماز فرض نہیں ہوئی تھی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر یعنی سکھائی گئی تھی، اور یہ دین ابراہیمی کے طریقے پر تھی۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ نماز جو تھی آپ کو یعنی 2 رکعت پڑھائی گئی تھی، یہ فجر کے وقت اور عصر کے وقت کی یہ نماز ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد آپ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، ان کے سامنے آپ وضو کر کے دکھایا، پھر فرمایا نماز پڑھنے کے لیے پاک ہونے کا یہی طریقہ ہے۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے بھی اسی طرح سے وضو کیا، پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی جو تھے وہ آپ کے زیر سایہ تھے، آپ کے پرورش میں تھے، آپ کے ساتھ ہی رہتے تھے، انہوں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو بھی یعنی دیکھا، انہوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں رکوع اور سجدے کر رہے ہیں، پیاری پیاری آیتیں پڑھ رہے ہیں، ان آیتوں میں اچھی اچھی باتیں ہیں اور پیاری پیاری باتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ علی یہ تعجب سے یہ سب دیکھتے رہے، ان کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی، آپ کی ہر ادا محبوب تھی، آپ کی ہر بات انہیں جان و دل سے عزیز تھی، وہ آپ کو ہی دیکھ کر ہر کام کرتے، آپ جو کہتے تھے بے تکلف اس کو مان لیتے تھے۔ لیکن آج تو میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں، اور کبھی تو آپ اس طرح سجدے نہ کرتے تھے، اتنی پیاری پیاری آیتیں بھی آج میں نے پہلے ہی سنی۔ حضرت علی نے فرمایا، علی گہری سوچ میں پڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا، بھائی جان یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا دین ہے۔ انہوں نے پوچھا، اس دین پر چلنے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ اللہ کے جتنے رسول آئے سب یہی دین لے کر آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ باتیں انہوں نے سنی تو علی کو بہت زیادہ تعجب ہوا۔ انہوں نے پوچھا، اچھا یہ اللہ نے آپ پر کلام اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتائیں، لوگ جو بھٹک رہے ہیں ان کو سیدھی راہ دکھا دیں، ان کو اللہ کی عبادت پر ابھاریں، یہ رکوع اور سجدے ہم اسی اللہ کو کرتے ہیں۔ تو حضرت علی کو یہ باتیں بڑی اچھی معلوم ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ تو کیا جس پر آپ ایمان لائے ہیں میں بھی لا سکتا ہوں؟ کیا آپ کی طرح میں بھی عبادت کر سکتا ہوں؟ کیا آپ کے ساتھ میں بھی نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میرے پیارے بھائی، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، تم بھی اس کی عبادت کرو، لات عزا کو چھوڑ دو، جتنے بھی بت ہیں سب کو چھوڑ دو۔ تو آپ دیکھیں حضرت علی نے فوراً آپ کی بات کو مان لی، اور آپ اس پر یعنی رات میں آپ اس پر غور و فکر کرتے رہے اور سوچتے رہے، اور جب صبح ہوئی تو بولے، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ کی پیروی کا عہد کرتا ہوں، مجھے ابا جان سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بتائیے اب میں کس طرح رکوع کروں، کس طرح سجدہ کروں، اور کس طرح اللہ کا کلام پڑھوں۔ آپ نے انہیں نماز سکھائی، جو آیتیں نازل ہو چکی تھی وہ بھی یاد کروا دی۔ آپ جب بھی آپ نماز پڑھتے علی آپ کے ساتھ ہوتے۔ سبحان اللہ۔ علی اور زید یعنی زید بن حارثہ ایک ہی ساتھ رہتے تھے، بھلا وہ علی سے پیچھے رہنے والے کب تھے، وہ بھی ایمان لائے اور شوق سے دین کی باتیں سیکھنے لگے۔ اس طرح سب سے پہلے بی بی خدیجہ اسلام لائیں، پھر علی اور زید اسلام لائے اور مرتے دم تک آپ سے چمٹے رہے۔ سبحان اللہ۔ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سے ساتھ ہوا تھا، انہوں نے آپ کو بہت بڑا انسان پایا، آپ کو حد درجے شریف اور نیک دل پایا، اور نہ جانے کیا کیا پایا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو آپ سے بے انتہا محبت تھی۔
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ان کے لیے آرام راحت بن گئی تھی، یا یوں سمجھنا چاہیے وہ دونوں اسلام کی دعوت ملنے سے پہلے ہی اسلام لا چکے تھے۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ یہ ابو قحافہ تیمی کے بیٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی گہرے دوست تھے۔ آپ کی سچائی اور پاک بازی سے بہت متاثر تھے، اسی لیے بہت محبت کرتے تھے، بے انتہا ادب و احترام کرتے اور آپ کی صحبت کو غیر معمولی نعمت سمجھتے تھے۔ دل کو دل سے راہ ہوتی اور آپ سبھی ان سے بڑی محبت اور بہت ہی پیار و اخلاص سے ملتے۔ آپ نے جو ہی اسلام کی دعوت دی، قرآن کی چند آیتیں سنائیں، انہوں نے آبائی دین کو دونوں ہاتھوں سے سلام کیا اور کلمہ پڑھ کر اسلام میں آ گئے۔ آپ نے اسلام کی دعوت دی اور دین کی خوبیاں بیان کی تو ان کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے جو اخلاص و عقیدت میں ڈوبے ہوئے تھے، یعنی صدقت یا ابی انت و امی و اہل صدق انت انا اشہد لا الہ الا و انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے باپ آپ پر قربان، آپ نے سچ فرمایا اور سچ بولنا آپ کا کام اور ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ اللہ اور اس کے رسول کے، یعنی آپ اللہ اور اس کے رسول، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بہت ہی نرم دل تھے۔ آپ بڑے یعنی بہت ہی نرم دل تھے اور بہت ہی نرم مزاج تھے۔ ساری قوم ان کی عزت کرتی تھی، چھوٹے بڑے سب احترام کرتے تھے۔ وہ قریش کے بہت ہی اونچے گھرانے سے تھے، یعنی قریش کے بہت ہی اونچے گھرانے سے آپ کا تعلق تھا، الحمدللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ بہت ہی قریبی دوست تھے اور آپ کا ایک بہت بڑا بزنس تھا، آپ کی ایک بہت بڑی تجارت تھی اور اس کی وجہ سے آپ کے پاس لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا اور آپ کے بہت زیادہ لوگوں سے تعلقات تھے۔ آپ کی رحم دلی کی وجہ سے، آپ کے اخلاق کی وجہ سے اور آپ کے کاروبار کی وجہ سے آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی زیادہ مال و دولت سے بھی نوازا تھا اور ہر وقت آپ کے گھر لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قبول کر لیا، فوراً وہ خاموش نہیں بیٹھے بلکہ انہوں نے جتنے بھی لوگ آپ کے پاس آیا اور جایا کرتے تھے ان تمام لوگوں تک آپ نے دین کو پہنچانا شروع کر دیا۔ تو الحمدللہ اس طریقے سے آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگوں نے، یعنی تقریباً روایت میں آتا ہے کہ 40 لوگوں نے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی آپ کو دعوت و تبلیغ کی، آپ ایمان لائے اور پھر اس کے بعد جیسے ہی آپ نے ایمان لے کر آئے فوراً آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ اور اس طریقے سے آپ دیکھیں گے شروع میں تقریباً 130 لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ آپ ہی کے یعنی دعوت کی وجہ سے آپ دیکھیں گے بڑے بڑے صحابہ جیسے عثمان بن عفان ہیں، زبیر بن عوام ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، سعید بن ابی وقاص ہیں اور طلحہ بن عبداللہ، یہ سارے لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سے متاثر ہو کر، آپ کی باتوں سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ پھر آپ دیکھیں گے جراح کے بیٹے ابو عبیدہ اور ابو ارقم کے بیٹے ارقم اسلام لائے۔ پھر بہت سے لوگ اسلام لائے جن میں مرد بھی عورتیں بھی، اور جو عورتیں اسلام لائیں ان میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں بھی شامل تھیں۔ سبحان اللہ۔ اسلام آپ دیکھیں گے رفتہ رفتہ پھیلنے لگا، اسلام رفتہ رفتہ آگے بڑھنے لگا، لوگ مسلمان ہوتے لیکن کھلم کھلا اسلام کا اعلان نہ کرتے۔ ابھی آپ نے بھی کھل کر کام نہیں شروع کیا، ابھی کھل کر لوگوں کو اسلام کی دعوت نہیں دی تھی۔ جو مسلمان تھے وہ بھی اپنے اسلام کو چھپاتے اور اندر ہی اندر دعوت و تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے۔ جن لوگوں میں ایمانداری کی وہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ حق کی طلب محسوس کرتے، ان کو دین کی دعوت دیتے۔ قریشی سرداروں کی نظروں سے بہت بچ کر رہتے تھے۔ قرآن کی تلاوت کرنی ہوتی یا آیتیں یاد کرنی ہوتی یا کروانی ہوتی تو بستی کے باہر نکل جاتے، نماز کا وقت ہوتا تو چھپ چھپ کر غاروں میں چلے جاتے، وہاں اطمینان سے نماز ادا کرتے اور پرانے مسلمان نئے مسلمانوں کو سورتیں یاد کرواتے، دین کی باتیں بتاتے۔ کس طرح کافروں کو کچھ سن گن مل گئی، اب سارے بھید جاننے کی فکر ہوئی، وہ مسلمانوں کی ٹو میں لگ گئے۔ چنانچہ بہت جلد ساری باتیں معلوم ہو گئی، وہ جان گئے مسلمان غاروں میں جا کر نماز پڑھتے ہیں اور باہم کوئی نئی دین سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو دعوت و دین و تبلیغ کا جو کام شروع کیا تھا اس کو آپ نے ایک پرائیویٹ افیئر کے طور پہ رکھا، اور آپ نے اپنے قریبی لوگوں تک ہی اس کو دعوت کی، اور جو لوگ بھی دین سیکھ رہے تھے وہ لوگ آپ دیکھیں گے خاموشی سے، یعنی اپنے طریقے سے ہی وہ لوگ دین کی عبادت کر رہے تھے، یعنی ان کے دین کے اسلام کو قبول کرنے کی وجہ سے کسی دوسرے لوگوں کا اس کو یعنی کوئی ایفیکٹ نہیں ہو رہا تھا۔ یہ خاموشی کے ساتھ دین کو سیکھتے اور خاموشی کے ساتھ اسی دین کو فالو کرتے، اس کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ یہ کمپلیٹلی ایک پرائیویٹ افیئر ہو گیا تھا، اور یہ کمپلیٹلی ایک پرائیویٹ بات ہو گئی تھی۔ تو اس کی وجہ سے لوگوں کو پتا تو چل رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیا دین لے کر آئے ہیں اور ایک نئے دین کی تبلیغ شروع ہو گئی ہے، لیکن اس کی وجہ سے کسی کو اختلاف نہیں ہو رہا تھا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تھی، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہو رہی تھی، اور جو لوگ بھی دین کو قبول کرتے تھے وہ خاموشی کے ساتھ اپنی دعوت و تبلیغ میں مصروف رہتے، اپنے قریبی لوگوں تک ہی اس کو دعوت و تبلیغ دیتے، اور اپنی عبادات کے لیے ان لوگوں نے خاص طور پر یعنی ایک صحابی تھے ان کے گھر کو ان لوگوں نے سلیکٹ کیا، اور اس کا نام دار ارقم، یعنی ارقم ایک صحابی تھے، ان کے گھر کو سلیکٹ کیا گیا، اور وہیں پر پھر وہ لوگ جمع ہوتے، دین کی باتیں ایک دوسرے کو سکھاتے، اور ایک دوسرے کے ساتھ وہاں پر مل کر بیٹھتے، اور جو بھی نئی باتیں آتی اس کو آپس میں وہ ڈسکس کرتے۔ تو یہ کام بہت ہی خاموشی کے ساتھ اور بہت ہی یعنی آہستگی کے ساتھ یہ کام چل رہا تھا۔ تو یہ اسلام کا جو سب سے پہلا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسلام کا جو سب سے پہلا یعنی ایک سینٹر جو تھا جس کو دار الارقم کہا جاتا ہے، یہ ارقم ایک صحابی تھے، ان کا یہ گھر تھا، اور وہاں پر یہ لوگ جمع ہوتے اور آپس میں بیٹھتے، دین کی باتیں ایک دوسرے کو سکھاتے، اور پھر ایک دوسرے کے وہاں پر عبادت کے لیے وہ جمع ہوتے تھے۔ تو الحمدللہ، اور یہ بہت ہی خاموشی کے ساتھ ہو رہا تھا، اور بہت ہی یہ کہنا چاہیے کہ اس سے کسی کو یعنی زور زبردستی نہیں کی جا رہی تھی، یعنی کسی کو بھی یہ اوپنلی اس کو ڈکلیریشن نہیں تھا، بلکہ صرف ابھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ خود اپنے آپ کو تیار کریں، خود دین کی پیروی کریں، تب پھر اس کو کسی دوسرے تک پہنچائیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے جب دوسرے لوگوں کو یعنی بات پھیلنے لگی، ایسی بات تو نہیں تھی کہ یہ پرائیویٹ افیئر ضرور تھا، انفرادی طور پر لوگوں کو دعوت دی جا رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے لوگوں تک یہ بات پہنچ رہی تھی۔ تو جب یہ کفار مکہ تک یہ بات پہنچی، انہیں معلوم ہو گیا کہ آپ توحید کی دعوت دیتے ہیں، شرک و بت پرستی سے روکتے ہیں، بتوں کی دنیا میں توحید کی آواز ایک عجیب سی لگنے لگی تھی، اور ان لوگوں کے لیے آپ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کیا محمد ابو طالب کا یتیم نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ کیا وہ سب کو اپنے دین سے پھر جانے پہ ابھارتا ہے؟ کیا وہ دیوتاؤں میں سے بے وفائی پر اکساتا ہے؟ قومی دین سے بغاوت، آبائی دین سے عداوت، کیا محمد کی یہ ہمت ہو گئی ہے؟ ہر سو ایک ہلچل مچ گئی، ہر طرف ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، جسے دیکھے غصے سے بےتاب۔ کسی نے تو کہا محمد پر جن کا اثر ہے اور کوئی بات نہیں ہے، کسی نے کہا اس کو نام و نمود کی ہوس ہے، ایک نشہ ہے جس کو زمانہ خود ہی اتار دے گا، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے یعنی قابل التفا ہی نہیں سمجھا، یعنی آپ کو اہمیت دینے کی ضرورت ہی ان لوگوں نے محسوس نہیں کی۔ کچھ ایسے بھی تھے جو اس نئے دین کی طرف متوجہ ہوئے، ان کو خیال ہوا چلے اس دین کو بھی جانچیں، پرکھیں، دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی کام کی چیز مل جائے، نقصان تو ہوگا نہیں، ہوگا تو فائدہ ہی ہوگا، یہ سوچ کر وہ جائزہ لیتے، اس میں ان کو اچھائیاں ہی اچھائیاں نظر آتی ہیں، بالآخر وہ اسلام لے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابو طالب کے دل میں بھی آیا چلے بھتیجے سے ملے، دیکھیں اس نے کیسا دین نکالا ہے۔ ایک دن ابو طالب اسی ارادے سے گھر سے نکلے، ساتھ میں علی کے بھائی جعفر بھی تھے، آئے تو دیکھا آپ ایک گھاٹی میں نماز پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں لخت جگر علی بھی ہیں، دونوں آبادی سے بہت دور آ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیوں ان کے اور ان کے ساتھیوں کے ڈر سے آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ابو طالب بولے، بھتیجے تم نے یہ کیسا دین اپنایا ہے؟ حضور چچا یہ اللہ کا دین ہے، اس کے فرشتوں کا دین ہے، یہی ساری نبیوں اور رسولوں کا دین ہے، دادا ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی دین ہے، اللہ نے یہ دین دے کر مجھے دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، چچا جان آپ کا مجھ پر سب سے زیادہ حق ہے، میری خیر خواہی کہ آپ سب سے زیادہ مستحق ہیں،
آپ کے ساتھ میری سب سے بڑی خیر خواہی یہی ہے کہ آپ کو اس دین کی دعوت دوں. آپ کو بھی چاہیے میری اس خواہش کو ٹھکرائیں نہیں. ابو طالب بھتیجے، باپ دادا کا دین چھوڑنا ممکن نہیں، البتہ میری ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں. جب تک جان میں جان ہے کوئی تمہارا بال بھی ڈینکا نہیں کر سکتا. پھر علی کی طرف متوجہ ہوئے بولے، بیٹے اس دین میں تو آ گئے لیکن اسے سمجھتے بھی ہو؟ علی، ابا جان، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، وہ جو کچھ کہتے ہیں میں اس کو مانتا ہوں، رب کو خوش کرنے کے لیے نمازیں بھی پڑھتا ہوں. ابو طالب نے فرمایا، بیٹے محمد بھلی باتیں بتاتے ہیں، وہ جیسا کہیں ویسا ہی تمہیں کرنا چاہیے. ابو طالب تو خود اسلام نہیں لائے مگر بیٹوں کے لیے اسلام ہی کو پسند کیا. اس کا سبب کیا تھا؟ قریش کے ساتھ ان کا کیا انداز رہا ہے؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا برتاؤ رہا ہے؟ یہ باتیں سامنے آ جائیں تبھی اس کا سبب کوئی سمجھا سکتے ہیں. نمازی جب نماز پڑھتے تو قریش ان کا مذاق اڑاتے، وہ رکوع کرتے تو یہ خیخے لگاتے، وہ سجدے کرتے تو یہ جملے چستے یعنی کسنا شروع کر دیتے. روز بروز یہ چیزیں بڑھتی ہی گئی. دشمنوں نے اسے ایک ہنسی دل لگی کا سامان بنا لیا. مسلمان مکے کی گھاٹیوں میں عصر اور چاشت کی نمازیں پڑھا کرتے تھے. یہ بھی وہی پہنچ جاتے، کچھ آنکھیں مارتے، کچھ اشارے کرتے اور پھر زور کے خیخے لگاتے. اتفاق سے ایک دن مسلمانوں کو غصہ آ گیا، جوش سے بے قابو ہو گئے. پھر فریقین کی آستینیں بھی چڑھ گئی اور جنگ شروع ہو گئی. حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک مشرک کو ایسا مارا کہ اس کی کھوپڑی پھٹ گئی اور خون کے فوارے جاری ہو گئے. جتنا ہو سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں سے بچا کے رہتے تاکہ مسلمان ان کی زیادتیوں سے محفوظ رہیں. چنانچہ قرآن سنانا ہوتا یا کوئی نئی وحی آتی تو سب کو دار ارقم میں لے کر چلے جاتے. یہ حضرت ارقم کا گھر تھا، صفا پہاڑی پر یہ واقع تھا. آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنے ہوئے 3 سال ہو گئے تھے. ہر ایک جان گیا تھا کہ آپ ایک نئے دین کی دعوت دیتے ہیں. سب کو معلوم ہو گیا آپ زور پکڑ رہے ہیں اور ساتھی کافی بڑھ رہے ہیں. اب اللہ کا حکم ہوا آپ کھلم کھلا دعوت دیں. جو کام چھپ کر کرتے تھے اب علانیہ کریں، اور جو بھی حکم دیا جائے اس کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے تقریباً 3 سال کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی، سورہ شورا کی، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت و تبلیغ دیں. یعنی اللہ کے دین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اس کی دعوت دیں. تو یہ آیت دیکھیے آپ سورہ شورا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل فرمائی، اور اس آیت کو میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گی، پھر اس کے بعد ہم اس کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ. اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو انذار کریں. انذار کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، اور جو مومنین تمہاری پیروی کر رہے ہیں ان کے لیے اپنے شانے جھکائے رکھو. اب اگر یہ لوگ تمہاری باتیں نہ مانے تو کہو میں بری ہوں تمہارے کرتوتوں سے، اور توکل کرو اس ذات پر جو زبردست ہے اور انتہائی مہربان ہے، جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو اور دیکھتا ہے سجدے گزاروں کے درمیان تمہاری سرگرمیوں کو. بے شک وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. سبحان اللہ. یہاں پر آپ دیکھیں نبوت کو 3 سال ہو گئے تھے اور یہ آیت نازل ہوئی، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ آپ جو ہے اللہ کے دین کو اپنے قریبی رشتہ داروں تک پہنچا. یعنی آپ کو اوپن ڈکلیریشن کا حکم دیا گیا، لیکن پبلک کو نہیں بلکہ صرف اور صرف اپنی خاندان والوں کو، اپنے گھر والوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو یعنی دعوت پہنچانے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا. تو پہلے جب آپ پر وہی نازل ہوئی تو آپ نے بی بی خدیجہ سے اس کا ذکر کیا، اپنے دوست تھے اور آپ کے زیر کفالت میں جو بچے تھے ان کو. تو یہ آپ دیکھیں گے آپ نے انفرادی طور پر ان کو بتایا تھا، اور وہ لوگ آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھ کر، آپ کے دین کو دیکھ کر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور اس کی خواہش کا اظہار کیا تھا.
لیکن اس آیت کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ اب تم اس کو اپنے قریبی رشتہ داروں تک پہنچاؤ. اور اس آیت کے بعد آپ دیکھیں گے یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، یعنی آپ کو نبی بنائے گئے تقریباً 3 سال ہو گئے تھے. اتنے دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی انفرادی دعوت دیتے رہے. پھر اللہ کا حکم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ڈرے نہیں، کھل کر دین کی تبلیغ کریں. اس بات کا آپ کو حکم دیا گیا اور آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ نڈر ہو کر اللہ کا پیغام جو ہے اس کو لوگوں تک پہنچائیں. یہ کام پہلے بھائی بندوں سے شروع کریں. اگر کچھ نادان نہ مانے تو اس کی آپ کو پرواہ نہ کرنے کا حکم دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. آپ بالکل باہر نکلنا چھوڑ چکے تھے. ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہی رہتے تھے. سوچا کیا کرتے تھے خاندان والوں کو کس طریقے سے سمجھائیں. یہ بات ایسی نہ تھی جو چھپی رہتی. چند ہی دنوں میں سارے عزیزوں اور رشتہ داروں میں بات پھیل گئی. ہر طرف چرچا ہو گیا. پھوپھیوں نے سنا تو گھبرا گئی. کہنے لگی کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تو نہیں پڑ گئے، کہیں کسی پریشانی میں تو نہیں گر گئے. وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور بولنے لگی، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا حال ہے؟ خیریت تو ہے؟ گھر سے نکلنا کیوں چھوڑ دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو پھوپھی جان، ایک طرف تو ہمارے بھائی بہن اللہ کو مانتے ہیں، دوسری طرف بتوں کو بھی پوچھتے ہیں. کیا اس طرح وہ اللہ کو راضی کر لیں گے؟ یہ تو تباہی کے لچھن ہیں. خدا کا حکم ہے میں انہیں ہوشیار کروں، ان سے کہوں اپنی حرکتیں چھوڑ دیں. سوچتا رہتا ہوں کیا کروں. دل میں آتا ہے سب کو کھانے پر بلاؤں، پھر انہیں اللہ کی نافرمانی سے ڈراؤں. کیا حرج ہے اگر دعوت کر ڈالوں؟ لیکن دیکھو ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، تم جب ایسا سوچتے ہو تو فوراً تم دعوت کر ڈالو، لیکن دیکھو چچا ابو لہب کو مت بلانا، وہ مرتے دم تک تمہاری باتیں نہیں سنے گا. پھوپھیوں نے خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی. آپ نے فوراً ہی کھانے پینے کا انتظام کیا، تمام رشتہ داروں کو کھانے پر بلایا. اوروں کے ساتھ آپ نے ابو لہب کو بھی، جو آپ کے چچا تھے، یعنی ابو لہب کے سلسلے میں آتا ہے کہ یہ ابو طالب کے یعنی عبداللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ تھے، اور ابو لہب جو ہے یہ ان کے باپ ایک عبد المطلب تھے، لیکن مائیں ان کی الگ الگ تھیں. تو کیونکہ چچا تھا خاندان کا اور بڑا تھا تو اس وجہ سے آپ نے ان کو بھی بلا لیا. حالانکہ آپ کی پھوپھیوں نے ان کو منع کیا تھا. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے وہ آپ کا سخت ترین دشمن ہے. ہر بات سے آپ کی جلتا ہے اور آپ کی مخالفت کے لیے ہمیشہ وہ تیار رہتا ہے. اور یہ آپ کا پڑوسی بھی تھا. دعوت میں بہت سارے لوگ آئے، سب کھانے میں شریک ہوئے. ان میں آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے، یعنی آپ کے چچا بھی تھے، آپ کے چچیرے بھائی بھی تھے، اور بہت سارے آپ کے رشتہ دار موجود تھے. آپ سوچ رہے تھے لوگ کھا لیں تو پھر اپنی بات کہیں اور سب کو دعوت دین دیں. ابو لہب نے یہ سوچا یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، لاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لیتے ہیں. اس نے جو باپ دادا کا دین چھوڑا ہے اور ایک نیا دین نکالا ہے، اس پر اسے کچھ ڈرائیں، دھمکائیں. قسمت سے عزیزوں میں سارے لوگ بھی موجود تھے. خوب بات بنے گی یہ سوچ کر وہ فوراً ہی کھڑا ہو گیا اور بولنے لگا، محمد یہ تمہارے چچا ہیں اور یہ تمہارے چچیرے بھائی ہیں. دیکھو تم وہی راگ الاپ رہے ہو جو ان کو بھلا لگے گا، یعنی تم وہی راگ الاپو جو تمہارے چچاؤں کو بھلا لگے. یہ کچھ دنوں سے تمہارا سر پھر گیا ہے نا، کہتے ہو کہ باپ دادا کا دین غلط ہے اور اس سے ہٹ کر ایک نیا دین نکالا ہے. دیکھو ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، اس طرح کی باتیں اچھی نہیں ہیں. تم تو اپنے بھائیوں پر ایسی مصیبت لائے ہو کہ اللہ کی پناہ. ہاں یہ بھی یاد رہے سارے عرب کے مقابلے میں تمہاری قوم کچھ بھی نہیں ہے. اب اگر اپنی حرکتیں نہیں چھوڑے تو بھائیوں کا حق ہوگا کہ تمہیں پکڑ کر قید میں ڈال دیں. یہ ان کو گوارا ہے، پر یہ بات گوارا نہیں ہے کہ قریش تم پر یعنی حملہ وار ہوں اور سارا عرب بھی انہی کا ساتھ دے دے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کچھ بولیں، لوگوں کو رب کا پیغام سنائیں، ان کو اللہ کی نافرمانی سے ڈرائیں اور بتائیں ان میں کیا کیا برائیاں ہیں اور ان برائیوں کا کیا انجام ہونے والا ہے. لیکن ابو لہب نے موقع ہی نہیں دیا اور لوگوں کو بھڑکاتے ہوئے پھر بولا،
یہ تو بخدا بہت بری بات ہے، تم لوگ ابھی اس سے اس کا ہاتھ پکڑ لو، اس کا انتظار کیوں ہے کہ دوسرے پکڑیں؟ اس وقت تو بڑی زحمت میں پڑ جائیں گے، اگر حوالے کر دو گے تو ذلیل ہوں گے، ہمیشہ کے لیے بدنام ہو جائیں گے، اور حمایت کرو گے تو مارے جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی صفیہ جو تھی، وہ بھی موجود تھی، یہ باتیں سن کر بھڑک اٹھی اور بولی، میرے بھائی، کیا تمہارے دیدے کا پانی مر گیا ہے؟ بھتیجے کی مخالفت میں اس طرح سے اندھے ہو گئے ہو؟ اللہ کی قسم، جاننے والے تو ایک زمانے سے کہتے آ رہے ہیں آل مطلب میں ایک نبی ہوگا، سن لے وہ نبی یہی ہے۔ ابو لہب نے بہت ہی زور کا خیخہ لگایا اور کہنے لگا کہ تمہارا کیا ہے کہ تم ہاتھ میں چوڑیاں پہن کر گھر میں بیٹھی رہو گی؟ اگر قریش دشمن ہو گئے اور ہم سے جنگ کی ٹھان لی اور دوسرے قبیلوں نے بھی انہیں کا ساتھ دیا تو پھر کیا بنے گا؟ وہ تو ہمیں چوٹیوں کی طرح مسل کر رکھ دیں گے۔ ابو طالب نے فرمایا، یہ کیسی بزدلی کی باتیں ہیں، جب تک جان میں جان ہے ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ ابو لہب، بھائیے چلو یہاں سے بھاگ چلو، اب یہاں ٹھہرنا ٹھیک نہیں ہے۔ سب اٹھ کر چل دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دل میں ہی رہ گئی۔ آپ نے پھر ایک بار 2-3 دن کے بعد یا مہینے کے بعد پھر سے دعوت کا انتظام کیا اور خاندان والوں کو کھانے پر آپ نے پھر سے بلایا۔ جب لوگ کھا پی چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا پیغام سنایا اور فرمایا کہ آپ لوگوں کو یہ بات اچھی طریقے سے پتا ہے کہ میں آپ لوگوں سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ کی قسم، میں غیروں سے جھوٹ بول لوں گا، لیکن اللہ کے نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، پر تم سے نہیں بول سکتا۔ اوروں کو بھی یعنی ہو سکتا ہے، اگر تم یہ اندازہ کرو تو ہو سکتا ہے میں دھوکہ دوں، لیکن میں تم کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ جانتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے خاص طور سے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ ویسے تو میں سارے انسانوں کے لیے رسول ہوں۔ اللہ کی قسم، تم مر جاؤ گے جس طرح تم سو جاتے ہو، اور اٹھا دیے جاؤ گے جس طرح سے نیند سے اٹھائے جاتے ہو، اور جو کچھ کرتے ہو اس کا تمہیں حساب دینا ہوگا۔ اچھے کام کرو گے تو اچھا بدلہ پاؤ گے، برے کام کرو گے تو برا بدلہ پاؤ گے، پھر یا تو ہمیشہ کی جنت ہوگی یا ہمیشہ کی دوزخ۔ سن لو، عرب میں کوئی اپنی قوم کے لیے مجھ سے بہتر چیز نہیں لایا، میں تمہارے پاس دونوں جہان کی بھلائیاں لے کر آیا ہوں۔ رب کا حکم ہے میں تم کو اس کی طرف بلاؤں، ہے کوئی جو اس کام میں میرا ساتھ دے اور میرے بعد بھی اسے باقی رکھے۔ یہ باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ نے کہا اور اس خاموش ہو گئے، اور پھر آپ لوگوں کے چہرے دیکھنے لگے کہ دیکھیں کسی کا دل ایمان کی طرف مائل ہوا ہے یا نہیں ہے، یعنی کسی کا سینہ اسلام کے لیے کھلا ہے اور کون اس کی مدد کے لیے تیار ہوگا۔ اور آپ دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ کی بات پر کس کس نے کان دھرا ہے اور حق کی حمایت کا فیصلہ کیا ہے۔ کچھ لوگ تو آپ نے دیکھا، ریاکشن جو لوگوں کا تھا وہ دیکھا کہ کچھ تو حیرت سے آپ کا منہ تک رہے تھے، اور کچھ لوگ وہاں سے چل دینے کے لیے یعنی انتظار کر رہے تھے۔ ٹھیک اسی وقت روایت میں آتا ہے کہ یہی کوئی 12-13 سال کا ایک بچہ جس کا بدن بھی کچھ یوں ہی سا چھوٹا سا تھا، یعنی دبلا پتلا جسم، آنکھیں نکلی ہوئی، مگر تھا بہت بہادر اور بہت ہی بڑی ہمت والا، اٹھ کر بولا، اللہ کے رسول، میں ساتھ دوں گا اور میں آپ کی مدد کروں گا۔ ان ننھی منی باہوں میں کیا زور ہے کوئی کیا جانے، اس نرم و نازک سینے میں کیا عزم ہے کون کیسے پہچانے، پر وقت پڑے گا تو پھر ہم سب کچھ منوا لیں گے۔ اللہ کے رسول، ہم آپ کی مدد کریں گے اور آپ کے ساتھ ہم بھی جان لڑائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک عجیب سا منظر تھا کہ لڑکے کی باتیں سن کر اکثر لوگ جو تھے وہ بے قابو ہو گئے، اور خاموش فضا بولتے نا، خیخوں سے گونجنے لگی، اور لوگ آپ پر چوٹ کرنے کے پر تولنے لگے۔ اب ان لوگوں نے آپ کے جو چچا ابو طالب تھے، جن کی زیر نگرانی اور زیر سرپرستی اب اپنی زندگی بسر کرتے تھے، ان سے سوال کیا گیا، کیوں ابو طالب، آپ کیا کرو گے؟ خربوزے کا رنگ پکڑ لیا ہے، ابھی تو بھتیجے کا ہی مسئلہ تھا، اب تمہارے بیٹے کو بھی وہی جنون ہو گیا ہے۔ دوسری مجلس بھی برخاست ہو گئی، لیکن ان کوششوں کا حاصل کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس پر بھی آپ مایوس نہ ہوئے اور اپنا کام کرتے رہے۔ ایک دن کی بات ہے، آپ صفا پہاڑی پر چڑھ گئے، پھر درد بری آواز سے سیخے، خطرہ خطرہ، ہوشیار ہوشیار، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اب آپ جو ہے یعنی اوپن دعوت کا کام کریں، اوپن اسلام کو ڈکلیئر کر دیں، تو جیسے ہی اللہ کی طرف سے آپ کو یہ حکم ہوا، آپ فوراً کیا ہے کوہ صفا کی پہاڑی پر
چڑھ گئے، اور اس زمانے کا بولتے نا ایک کمیونیکیشن، ایک میڈیا تھا یہ، جس کے ذریعے سے اس زمانے میں لوگوں کو جمع کیا جاتا تھا، اور کوئی اہم بات ہوتی تو اس طریقے سے لوگوں کو اعلان کروایا جاتا تھا. جیسے آج کل کے زمانے میں آپ دیکھیں گے ٹی وی چینلز ہیں یا انٹرنیٹ ہے، اس کے ذریعے سے کوئی اہم بات ہے تو خبر کو پھیلایا جاتا ہے. اس زمانے میں کیا تھا کہ ایک بڑی پہاڑی کے اوپر یعنی ایک اونچی مقام پر چڑھ جاتے اور لوگوں کو آواز لگاتے تو لوگ سمجھ جاتے کہ کوئی اہم بات ہے، اس کی وجہ سے یہ آواز لگائی جا رہی ہے، اور پورے لوگ پھر وہاں پر جمع ہو جاتے تھے. تو آپ نے بھی اس زمانے کا جو طریقہ تھا، جو سسٹم تھا کہ لوگوں تک بات کو پہنچائی جائے، آپ نے اسی کا سہارا لیا اور آپ وہاں پر کوہ صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے. جیسے ہی آپ کوہ صفا کی پہاڑی پر چڑھے، آپ نے آواز لگایا کہ ہوشیار ہوشیار، یعنی کوئی اہم بات ہوتی تو اسی طریقے سے آواز لگائی جاتی تھی. تو لوگوں نے دیکھا کہ جب آپ آواز لگا رہے ہیں تو سارے لوگ جو ہے اپنے کام کاج کو چھوڑ کر وہاں پر جمع ہو گئے، اور لوگوں نے دیکھا یہ تو محمد ہے جو آواز لگا رہے ہیں، اور صفا پہاڑی سے سب کو پکار رہے ہیں. مختلف آوازیں ایک ساتھ گونجی، کچھ ہی دیر میں سب لوگ جمع ہو گئے. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے؟ ہر ایک آپ سے سوال کرنا شروع کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر میں تم سے کہوں اس پہاڑ کے دامن سے دشمنوں کی ایک فوج نکلنا چاہتی ہے تو کیا آپ لوگ میری بات کا یقین کریں گے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں یقین کریں گے، اور یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے، ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ بات سنی ہی نہیں ہے. سب نے ایک زبان ہو کر کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پیارے عزیزوں، میرے قابل احترام بزرگوں، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو تمہارے سامنے ہے. میں اسے اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے اس وقت پہاڑ کی دوسری طرف ہے. قریشی سردار، اللہ کی ناراضگی سے بچو، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. اگر کہیں اللہ ناراض ہو گیا، اگر اس نے تمہیں آگ میں جھونکنا چاہو تو پھر تمہیں کوئی بھی اس سے نہیں بچا سکتا. آگ سے بچنے کی بس ایک ہی تدبیر ہے کہ اللہ کو ایک مانو، میرے رسول ہونے کا اقرار کرو. اس وقت آپ دیکھیں گے ابو لہب جو آپ کا چچا تھا، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا جیسے لال انگارہ. تن کر اٹھا اور کڑک کر بولا، ناس ہو تیرا، تو نے اس لیے بلایا تھا. آپ سناٹے میں آ گئے، بڑی حسرت سے چچا کی طرف دیکھا کہ کاش کچھ دیر وہ خاموش رہیں اور آپ لوگوں سے کچھ بات کہہ سکیں، اس کو سچے دین کی دعوت دے سکے، ان کو اپنے رب کا پیغام پہنچا سکے. لیکن اس کو ذرا بھی ترس نہ آیا، اس کا انداز اور زیادہ سخت ہوتا چلا گیا. وہ آپ کو جلی کٹی سناتا رہا. آخر لوگ وہاں سے چل دیے. اس وقت ان میں کچھ اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں. بھائی عبد المطلب کا نوجوان تو آسمان سے باتیں کرتا ہے، وہ تو ایسی عبادت کرنے کو کہتا ہے جس کو نہ ہم دیکھ سکیں نہ سن سکیں. جس سے وہ باتیں کرتا ہے ذرا ہماری بھی کوئی بات کروا دے. اسلام کی آواز اٹھائے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فالوورز کو لے کر اپنے گھر آ جاتے یا ارقم دار ارقم چلے جایا کرتے تھے. وہاں ان کو قرآن کی آیتیں سناتے. جو ان پڑھ ہوتے ان سے کئی بار سنتے، یعنی جن کو مشکل ہوتی قرآن کو یاد کرنے کے لیے، ان کو آپ کئی بار سنتے، یاد دلواتے. اور جو پڑھے لکھے ہوتے تھے وہ آیتوں کو لکھ لیتے، پھر خود یاد کر لیتے تھے. بال بچوں کو یاد کرواتے، دوسرے نو مسلموں کو بھی یہ یاد کرواتے تھے. آہستہ آہستہ اسلام جو ہے پھیلتا چلا گیا. مسلمان بڑھتے رہے، مگر مشرکین یوں ہی ہنسی مذاق میں ٹالتے رہے. یہ ایک خدائی طاقت ہے جس کا مقابلہ ممکن نہیں. یہ بار بار کرنے کو تیار نہ تھے. وہ سمجھتے رہے کہ یہ تو دیوانے ہیں، ان دیوانوں سے کون الجھے. وہ سمجھ رہے تھے یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یعنی دیوانے ہو رہے ہیں، اور آخر میں کیا ہے، رو دھو کر اپنے دین کو چھوڑ دیں گے. مگر یہ ساتھ نبھانے والے نہیں. صرف 2 دن کی بات ہے، اس کے بعد یہ سب چھٹ جائیں گے. دیر سویر قومی ہی یعنی اپنا جو نیشنل مذہب ہے اس کو ہی اپنا لیں گے. انہی دنوں کی بات ہے کہ کچھ مشرک جو ہے کعبے میں تھے اور وہ سجدہ کر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پہ گزارا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حالت دیکھی نہیں. ان پر بڑا ترس آیا. دل میں خیال آیا اس کام سے ان کو روکا جائے، انہیں اس چیز سے ان کو روکا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کیا اور کہا کہ قریش کے لوگوں، تم دادا ابراہیم کے دین سے بالکل ہی ہٹ گئے ہو. تم ان بے حقیقت چیزوں کو عبادت کرتے ہو اور انہیں اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو. بتاؤ اللہ تم سے کتنا ناخوش ہوگا. مشرکوں کو یہ بات گراں گزری، وہ آپ سے بحث پر تلائے.
تو وہ کہنے لگے ہم تھوڑی ان کی عبادت کر رہے ہیں، بلکہ ہم نے تو اللہ سے محبت ہے اور اس سے قرب حاصل کرنے کی تمنا ہے، اسی وجہ سے ہم یہ بیچ کا راستہ اختیار کرے ہیں، ان کو ہم نے واسطہ بنایا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ چاہتے تو میری باتیں مانو، یعنی اگر اللہ کو چاہتے ہو تو میری باتیں مانو، اللہ بھی تمہیں چاہنے لگے گا۔ یہ سننا تھا کہ وہ آگ بگولا ہو گئے، ان میں کچھ اس انداز سے باتیں ہونے لگی، اس کی باتیں تو سنتے سنتے کلیجہ پک گیا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت و دین کی بات کی تو وہ کہنے لگے کہ ان کی باتیں سن سن کر تو ہمارا کلیجہ پک گیا ہے، آخر کب تک ان کو برداشت کیا جائے، ہم چپ کیا رہے کہ یہ بالکل ہی ڈھیٹ ہو گیا ہے، اتنا کہ ہماری عقلوں پر چوٹیں کرنے لگا ہے، ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہنے لگا ہے، اور ہمارے یعنی جو بھی جن کی ہم عبادت کرتے ہیں ان کو بھی غلط کہہ رہا ہے، اب ہم ہرگز اس بات کو برداشت نہیں کریں گے۔ سب اٹھ کر چل دیے، مگر آنکھیں سرخ تھی اور سینے ان کے ایک دم سے غصے سے کھول رہے تھے۔ جہاں دیکھتے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی آپ موجود تھے، کوئی ستانے کے منصوبے بناتا تو کوئی ڈرانے دھمکانے میں آپ کو مصروف ہو جاتا، اور اس طریقے سے آپ دیکھیں گے سارے سردار مل کر بیٹھنے لگے اور آپس میں انہوں نے ایک دن مشورہ کیا، اور یعنی بہت زیادہ ان لوگوں نے انہیں اس چیز پر گہرائی کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ غور کیا کہ کس طرح سے اس معاملے کو یعنی سماج میں پھیلنے سے روکا جائے، اور بہت دیر تک یہ لوگ آپس میں باتیں کرتے رہے۔ پھر طے ہوا کہ کچھ لوگ ابو طالب کے پاس جائیں گے، کیونکہ ابو طالب یعنی اس وقت ان کے قبضے میں آپ دیکھیں گے سقایا اور رفادہ تھا، اور قریش کے بہت بڑے آپ سردار تھے، اور آپ سے آپ کے بھتیجے کے تعلق سے کوئی پنگا لینا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ تو ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ سب لوگ آپس میں مل کر ابو طالب کے پاس جائیں گے اور آپ سے آپ کی بھتیجے کی شکایت کریں گے، ان سے کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا جائے، ورنہ ہم کو کچھ کہیے نہیں ہمارے، یعنی ایک بات تو انہوں نے یہ طے کی کہ آپ ابو طالب کو کہیں گے کہ اپنے بھتیجے کو یہ دین کی تبلیغ کرنے سے منع کر دیں، پھر دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو جن چیزوں کی ہم عبادت کرتے ہیں ان کو کوئی برا بلا نہ کہیں، اور ان کو ہمارے دین سے کوئی سروکار نہ رہے اور ہم کو ان کے دین سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو یہ بات جب طے پائی تو یہ سارے قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ ابو طالب کے پاس گئے۔ جاننے والوں کے نام یہ تھے، یعنی کون کون لوگ ابو طالب کے پاس گئے تھے: حرب کا بیٹا ابو سفیان، ربیہ کا بیٹا عتبہ، مغیرہ کا بیٹا ولید، اور وائل کا بیٹا آس اور ہشام، یہ سب ابو طالب کے پاس گئے اور اپنی بات رکھی۔ ابو طالب نے ان کی دل دہی کی، یعنی ان کو بہت اچھے سے عزت سے بٹھایا، ان سے بات چیت کی، بڑی نرمی سے بات چیت کی اور سمجھا بجھا کر ان کو واپس کر دیا۔ دن گزرتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، اور اکیلے ہی آپ اس دعوت پر لوگوں کو بلاتے رہے۔ اب آپ دیکھیں گے یہ آہستہ آہستہ جب یہ دین پھیلنے لگا تو یہ لوگ کافی گھبرا گئے، اور ان کو لگا کہ اب اس کو نہیں روکا گیا تو پھر ان کے لیے یہ چیز بہت یعنی مصیبت کا باعث بن جائے گی۔ تو انہوں نے یہ طے کیا کہ کوئی گول مول بات کرنے سے فائدہ نہیں ہونے والا ہے، بلکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کوئی دو ٹوک جو ہے وہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ سوچ کر پھر ایک مرتبہ وہ ابو طالب کے پاس آئے اور بولے: ابو طالب، آپ ہمارے بڑے بزرگ ہیں، جان و دل سے ہمیں عزیز ہیں، ذرا بھتیجے کے معاملے میں انصاف کیجیے، ان سے کہیے ہمارے جن کی ہم عبادت کرتے ہیں ان کو کچھ نہ کہیں، ہمارے دین میں اور ہمارے مذہب میں کوئی عیب نہ نکالے، ہماری عقل ہے، ہماری سوچ پر کوئی حملہ نہ کرے، اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ نہ کرے۔ آپ اسے سمجھا دیجئے، ورنہ بیچ سے ہٹ جائیے، ہم خود ہی ان سے نمٹ لیں گے، آخر آپ بھی تو اس کی باتوں سے بیزار ہیں، آپ کو بھی چین مل جائے گا۔ ابو طالب سے کچھ نہ بن پڑا، مجبوراً ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بولے: بھتیجے، یہ میری قوم کے سردار ہیں، انہیں تم سے شکایت ہے، یہ چاہتے ہیں نہ تم ان کے دیوتاؤں کو کچھ کہو اور یہ تم کو اور تمہارے خدا کو کچھ نہ کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چچا، جو چیز ان کے فائدے کی ہے کیا اس کی طرف بلانا میں چھوڑ دوں؟ ابو طالب بولے: وہ کیا چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ لوگ زبان سے صرف ایک فقرہ کہہ دیں تو پورا عرب ان کا غلام ہو جائے گا، ساری دنیا ان کے خدموں میں آ جائے گی۔ اس وقت ابو جہل جو ہے زور سے چیخا، یہ بھی آپ کا یعنی چچا ہی تھا، سگا نہیں، یعنی رشتے کا چچا تھا۔
وہ زور سے چیخا اور کہنے لگا تیرے باپ کی قسم کون سا فقرہ ہے، اس جیسے 10 فقرے تو ہم سے سن لے۔ فرمایا صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، اللہ کے لیے لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، عزت و کامرانی آپ کے قدم چومے گی، اللہ کی رحمتیں آپ پر سایہ فغن ہوگی، دنیا میں بھی خوش رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ یہ سنتے ہی سب لوگ پھر سے تل ملا اٹھے، غصے سے چہرے ان کے سرخ ہو گئے، نفرت سے گردنیں پھر گئی اور یہ کہتے ہوئے چل دیے تیرے منہ میں خاک، دیکھ تیری کیسی مٹی پلید ہم کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے وہ بہت تیزی سے پھیل رہی تھی۔ سماج کے بہت ہی یعنی جو نیک لوگ تھے اور جن کی فطرتوں میں نیکی تھی، وہ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ یہ دیکھ کر کہ نیک قسم کے لوگ، پاک باز اور اچھی فطرت کے لوگ آپ کی ارد گرد جمع ہو رہے ہیں، دین اسلام کو قبول کر رہے ہیں، تو یہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہونے لگے اور یہ دن رات یعنی کچھ نہ کچھ تدبیریں کرنے لگے۔ کسی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہے، کوئی کہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہرت کی ہوس ہے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ کچھ مشرک سردار کعبے کے پاس جمع ہوئے اور آپ موضوع سخن تھے، کہنے لگے اے یہ محمد تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ مر جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے، اور آپ نے کیے کا ہمیں حساب دینا پڑے گا، اچھے کاموں کا ہمیں بدلہ ملے گا، برے کاموں کا برا، اچھے کام کریں تو جنت میں جائیں گے اور برے کام کریں گے تو جہنم میں چلے جائیں گے۔ پھر انہوں نے سوچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بلائیں اور ان سے بحث کریں، اگر وہ اپنی باتوں میں سچا ہوگا تو ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلیل بھی دیں گے، اور اگر ان کا دعویٰ جھوٹا ہو گیا تو پھر وہ دعویٰ ہی رہ جائے گا۔ تو اس طریقے کی باتیں ہوئی اور ایک آدمی کو دوڑایا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ امید بندھی اور سوچا شاید حق ان کی سمجھ میں آ گیا، شاید اب وہ ایمان لے آئیں گے، یہ سوچ کر آپ بڑی تیزی سے ان کی طرف گئے۔ لیکن وہاں تو کچھ اور ہی رنگ تھا، وہاں تو دل میں یعنی دل کو توڑنے والی ہی باتیں وہ لوگ کرنے والے تھے، وہی ضد اور وہی نفرت کی باتیں وہ لوگ بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہم تو جانتے نہیں عرب میں کوئی ایسا آدمی ہوا ہے جس نے تمہاری طرف اپنی قوم کو تنگ کیا، تمہاری طرح اپنی قوم کو تنگ کیا ہو، ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہا ہو، پوری قوم کو تم نے تتر بتر کر دیا ہے، خود ہی بتاؤ کیا یہ بات رہ گئی جو تم نے نہیں کی؟ لیکن سنو اب بھی ہم تم کو سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں، دولت، عزت، شہرت سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ دولت کی تمنا ہو تو بتا دو، تمہارے قدموں میں دولت کے ڈھیر لگا دیں گے، شہرت کی تمنا ہو تو بتا دو، ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیں گے، اور اگر کہیں دماغی مرض ہے یا سایہ ہو گیا ہے تو ہم تمہارے لیے اچھے سے اچھے علاج کا بھی انتظام کر دیں گے، علاج تمہارا ہوگا، پیسہ ہم لگائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی عقل اور نیت پر یعنی ایک عجیب سا لگا اور آپ کو حیرت ہوئی اور آپ کو بہت زیادہ ملال ہوا۔ فرمایا مجھ میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، مجھ کو مال و دولت کی تمنا نہیں، شہرت یا بادشاہت کی بھی ہوس نہیں ہے، میں تو اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ تم کو غفلت سے چونکا دوں، برائی کا انجام بتا دوں، نیکی کا انجام سنا دوں، اور چاہوں تو رب سے ملا دوں۔ ان باتوں کا اثر یعنی ان باتوں کا کیا اثر؟ پھر ان کی جہالت پھڑک اٹھی، ان میں سے ایک یہ بولتے نا، پھر انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا، جو منہ میں آیا وہ بکنے لگے، الٹے سیدھے آپ سے مطالبات کرنے لگے، بولے اگر سچ مچ اللہ کے رسول ہو اور اسے ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے تو یہ مطالبے پورے کر دو، پھر ہمیں یقین آئے گا اور ہم تمہاری باتیں مانیں گے۔ کسی نے کہا کیا مطالبہ کیا انہوں نے؟ کسی نے کہا کہ آپ اپنے رب سے کہو کہ ہمارے لیے چشمہ یعنی بیل کو رواں کر دے، اور ایسا چشمہ ہونا چاہیے اس کا پانی زمزم سے زیادہ میٹھا ہو، جیسے کہ شام اور عراق میں نہریں بہتی ہیں، ہمارے یہاں بھی یہ بہنے لگے۔ کسی نے کہا اگر نبی ہو تو اپنے رب سے کہو تم کو باغوں اور محلوں میں رکھے، سونے چاندی کے بہت سے خزانے دے تاکہ عیش کی زندگی گزرے، یہ کیا ہماری طرح بازاروں میں مارے پھرتے ہو، روزی کے پیچھے خون پسینہ ایک کرتے رہتے ہو؟ کسی نے کہا یمامہ میں ایک آدمی ہے، وہی تم کو یہ سب باتیں سکھاتا تھا ہے، یمامہ ایک سٹی کا نام، کنٹری، تو سن لو ہم رحمان پر تو ایمان لانے سے رہے، ہمارے سامنے آسمان پر چڑھو اور وہاں سے ایک تحریر لاؤ جس کو ہم بھی
پڑھ لیں۔ کسی نے فرمایا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، انہی کو ہم پوچھتے ہیں۔ اب اگر اللہ اور فرشتوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دو یا آسمان کو ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دو تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ ذرا ہم بھی تو دیکھیں کیسی سزا اور کیسا عذاب ہے جس کی یہ دھمکیاں تم ہمیں دیتے رہتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک ہے میرا رب، کیا میں ایک پیغمبر کے سوا اور کچھ بھی ہوں؟ اللہ نے فرمایا بابرکت ہے وہ ذات جو اگر چاہے تو تم کو اس سے بھی اچھی چیزیں دے دے، چاہے تو ایسے باغ دے دے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، چاہے تو بہت سے محلات بھی دے دے۔ ان لوگوں نے کہا محمد ہم نے تمہارے سامنے کتنی ہی باتیں رکھی لیکن تم نے ایک نہ سنی، تم سے کتنی ہی خواہشیں کی لیکن تم نے سب ٹھکرا دی۔ سن لو ہم معذور ہیں، اب ہمیں حق ہوگا تمہارے ساتھ جیسا چاہے ہم سلوک کریں، یاد رکھو ہم تمہاری جان لے کر ہی چھوڑیں گے، اب یا تو تم رہو گے یا ہم۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی آپ کا صفائے کا سوچ لیا اور انہوں نے بہت ہی ایک اہم فیصلہ کر لیا تھا، لیکن جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو وہ فوراً ڈر بھی گئے کہ اگر ہم نے آپ کے اوپر ہاتھ ڈالا تو پھر ابو طالب کا کیا ہوگا؟ ان کے تو کلیجے میں آگ لگ جائے گی اور جہاں وہ بگڑے سارے آل مطلب بگڑ جائیں گے۔ یہی لوگ تو قریش کے سردار اور سرکار ہیں، وہ بگڑ گئے تو پھر ہماری کیا بات بنے گی؟ یہ خیال آتے ہی ان کی ہمتیں بھی جواب دینے لگی اور سارے حوصلے ان کے پھر پست ہو گئے۔ مگر ہاں ایک شکل ہے، کوئی ترکیب کی جائے کہ محمد ابو طالب کی نظر سے گر جائیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی تدبیر کی جائے کہ ابو طالب کی نظروں سے گر جائیں، یا کم از کم ان کا دل پھیکا ہو جائے کہ اس کو قتل کر دے تو وہ چپ چاپ رہ جائیں۔ بہت سوچا، کئی دن تک انہوں نے سوچا۔ آخرکار نادانوں کی عقل نے مشورہ دیا ابو طالب کے پاس ایک جوان لے کر جاؤ، طاقتور، بہادر اور خوب رو، جوان ان سے کہو اپنے بھتیجے کو دے دیں، اس کی جگہ اس جوان کو رکھ لیں۔ تو انہوں نے کیا قریش نے ابو طالب کو برائب رشوت دینے کی کوشش کی، اور یہ رشوت کا طریقہ انہوں نے کیا نکالا کہ ایک نوجوان کو صحت مند جو بہت ہی خوبصورت ہے اس کو دے دے اور کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دو۔ اور جب ان کو یہ تدبیر سمجھ میں آئی تو بڑے خوش ہوئے کہ ہمیں بہت ہی اچھی تدبیر مل گئی ہے، اب اس مسئلے کو ہم ختم کر دیں گے۔ اور یہ تدبیر کو لیے ہوئے اور ایک بہت ہی نوجوان کو لیے ہوئے وہ ابو طالب کے پاس آئے اور ایک ساتھ میں ایک نوجوان کو بھی لے آئے اور بولنے لگے ابو طالب یہ عمارہ کا بیٹا ولید ہے، قریش کا سب سے بہادر اور طاقتور نوجوان، اور پھر دنیا حسن کا بادشاہ بھی ہے، یعنی بہت حسین بھی ہے۔ آج سے یہ آپ کا بیٹا ہے، ہر معاملے میں صحیح مشورہ دے گا، ہر کام میں آپ کا ہاتھ بٹائے گا، اس کو باپ اپنے ہاں رکھے اور اس کے بدلے میں بھتیجے کو ہمیں دے دیجئے، اس کا حصہ پاک کر دے، خواہ مخواہ کے لیے اس نے ایک فتنہ اٹھا رکھا ہے، ساری قوم کو تتر بتر کر دیا ہے، پھر اس میں آپ کا کوئی گھاٹا بھی نہیں ہوگا، آپ کو تو اس سے قیمتی یعنی اس سے بہترین ہیرا مل رہا ہے۔ قوم کے سمجھداروں کی زبان سے ایسی سطحی اور ایسی عجیب و غریب بات سن کر آپ کو بڑی حیرت ہوئی، اور ابو طالب جو ہے وہ ہکا بکا رہ گئے کہ یہ کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں۔ کچھ دیر تو وہ حیرت سے ان کا منہ تکتے رہے، پھر آپ بولے اے عقل کے مارو دیوانوں، کتنا برا سودا کر رہے ہو تمہارا بیٹا تو میں اپنے پاس رکھ کر پالوں پوسوں اور اس کو موٹا کروں اور اپنے کلیجے کو تمہیں دے دوں کہ تم اس کو ختم کر دو۔ آپ نے کہا کہ یہ تو قیامت تک ایسے نہ ہوگا۔ عدی کا بیٹا جو معتم تھا بولا یہ بھی قریش کے سرداروں میں سے تھا، خدا کی قسم ابو طالب قوم نے بہت انصاف کیا، لاکھ کوشش کی، ناگواری کی کوئی بات نہ ہو، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کوئی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ابو طالب بخدا قوم نے ذرا بھی انصاف نہیں کیا، اصل میں تم نے ہمیں رسوا کرنے کا فیصلہ ہی کر لیا ہے، طے کر لیا ہے، لوگوں کو ہمارے خلاف بھڑکائیں، لوگوں کو ہمارے خلاف بھڑکاتے رہو گے تو آپ نے کہا تو جاؤ جو جی میں آیا کر کے دیکھ لو۔ قریش نے کہا ہم نے بھی ذرا ناانصافی نہیں کی، نہ آپ کے ساتھ نہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ، ہم نے بار بار کہا بھتیجے کو سمجھائیے، ان کو ان کی حرکتوں سے روکیے، لیکن آپ نے کبھی نہیں روکا۔ سن لیجئے اگر اس نے ہمارے دیوتاؤں کا نام لیا یا ہمارے بزرگوں کو کچھ کہا، ہماری عقل و سمجھ پر کوئی حملہ کیا تو بتا دیتے ہیں برداشت نہ ہوگا۔ اب بس 2 ہی صورتیں رہ گئی تھی
یا تو آپ سمجھا بجھا کر ان کا منہ بند کر دیں، ورنہ ہم لوگ سختی سے پیش آئیں گے. اس کے ساتھ بھی سختی سے پیش آئیں گے اور آپ کے ساتھ بھی، اور ہر اس شخص کے ساتھ سختی سے پیش آئیں گے جو آپ دونوں کا ساتھ دے گا. اب پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے، اور معاملہ جو انہوں نے کہا کہ اب برداشت سے ہمارے باہر ہو چکا ہے. یہ کہہ کر یہ لوگ تو چلے گئے. معاملہ تو بہت زیادہ سخت تھا، موقع بھی بہت ہی نازک تھا. ابو طالب کو بہت ہی رنج ہوا، دل کو بہت ہی دکھ ہوا. قوم اور خاندان کا یہ کھلا کھلا چیلنج جو تھا ان کا یعنی ان کو پریشان کر گیا. قوم کی دشمنی مول لینے کا آپ میں حوصلہ نہیں تھا، بھتیجے کو بے سہارا بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے. ایک عجیب سی مکش کا شکار ہو گئے تھے، بڑی ہی سخت آزمائش تھی. ابو طالب کا سر جھک گیا، وہ سوچنے لگے میں کیا کروں. یعنی آپ بہت زیادہ اس پر غور و فکر کرنے لگے. اس کے بعد آپ نے یعنی طے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے اور آپ سے بات کی جائے. تو ابو طالب نے آپ کو بلوا بھیجا اور آپ کو دعوت و دین کی تبلیغ کے کام سے رک جانے کا مشورہ دیا. اور آپ نے فرمایا کہ تمہاری اس دعوت و تبلیغ کے کام کی وجہ سے جو ہے قوم ہمارے لیے قوم میں عداوت کے سبب بن رہی ہے، جس نے قریش کی یعنی جو یونٹی ہے اس کو پارا پارا کر دیا ہے، اور اس کی جو شان و شوکت ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا کے زبانی یہ ساری باتیں سنی اور قریش کا چیلنج بھی آپ نے سنا، تو پھر آپ نے بھی دو ٹوک بات اپنے چچا سے کی اور کہا، یعنی آپ کے چچا ابو طالب نے آپ سے یہ بھی کہا کہ اے میرے بھتیجے، مجھ پر اتنا یعنی ظلم نہ کرو، مجھ پر میری جان پر رحم کرو، مجھ پر اتنا باڑ نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں. اور یہ ایک فیصلے کی گھڑی تھی، اور ان لوگوں نے جو کچھ بھی کیا ہے اور جس طرح کی گفتگو آپ کے تعلق سے کی ہے، آپ نے ساری کی ساری آپ کو بتا دی. اور آپ نے ان سے یعنی آپ کے چچا نے درد مندی کے ساتھ آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ اس کام کو روک دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت ہی یعنی شدید دکھ کا شکار ہوئے، اور آپ نے وہ تاریخی جملے کہے جو سیرہ کی کتابوں میں محفوظ ہیں کہ آپ نے کہا، چچا جان اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند اور کہیں میں یہ کام چھوڑ دوں تو یہ ناممکن ہے. یہ تو یہ کام پورا ہوگا یا میری جان اس راہ میں کام آئے گی. اللہ یہ حق کی طاقت اور ایمان کی عظمت، یہ آپ کی باطن کی قوت تھی، اور اللہ کی طرف سے آپ کو ایک طاقت دی گئی تھی. پھر آپ دیکھیں گے جب آپ نے یہ بات کہی تو وہاں سے آپ نکل گئے. تو ابو طالب نے جب یہ تاریخی جملے آپ سے سنا تو پھر آپ نے آپ کو بلوا بھیجا اور کہا کہ اے میرے بھتیجے، جاؤ جو دل چاہے کہو اور جو جی میں آئے کرو، جب تک میری جان میں جان ہے میں تمہارا ساتھ دوں گا. یہ الفاظ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا خوشی ہوئی. چہرہ مبارک آپ کا چمکنے لگا، اور آپ نے اپنے سینے میں ایک نیا حوصلہ اور آپ نے ایک نیا بلبلہ آپ نے اپنے اندر محسوس کیا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت تبلیغ کے کام کو جاری رکھا، اور آپ کے چچا نے بھتیجے کی مدد کے لیے کمر کس لیے، خاندان والوں کو جوش دلائے اور ان کے قدموں کو مضبوط کرنے کا کام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع کر دیا. ابو طالب نے اپنے خاندان والوں سے کہا کہ بھائیو، یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ گئے ہیں، ان کی جان پر لینے پر تل گئے ہیں. یہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے، یہ ہم سب کے لیے ایک کھلا ہوا چیلنج ہے. ہرگز ہرگز ان کی یہ تمنا پوری نہ ہو، ہم سب مل کر اس کا ساتھ دیں گے. پھر آپ دیکھیں گے ابو طالب کی تقریر سن کر سارے اہل خاندان حمیت یعنی جوش سے بھر گیا. سب نے ابو طالب کی ہمت کو بڑھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے. ایک ابو لہب تھا جس کو بھتیجے پر ترس نہ آیا، اس نے جیتے جے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کا بیڑا اٹھایا تھا. نہایت ڈھٹائی سے بولا، میں تو قریش کے ساتھ ہوں، انہی سے مل کر میں کام کروں گا. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے ہم نے دیکھی دو شخصیات کو دیکھی ہیں. یہاں پر کون سی دو شخصیات؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے کام میں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو یعنی اپنے خاندان والوں کو دین کی دعوت دے، یعنی اللہ کے دین کی طرف ان کو بلائیں. تو جب آپ نے یہ کوشش کی تو اس وقت آپ دیکھیں گے ڈیفرنٹ ریاکشن سامنے آیا، اور خاص طور پر آپ کے دو چچا یعنی آپ کے جو خاندان کے لوگ تھے ان میں دو چچا جو تھے
ایک تو ابو طالب جنہوں نے آپ کی کفالت کی تھی اور آپ سے وہ شدید محبت کرتے تھے، حالانکہ جب عبد المطلب کا انتقال ہو گیا تو اس وقت آپ کے عبد المطلب کے جو بڑے بیٹے تھے حارث موجود تھے، لیکن ان کے باوجود ابو طالب جو ہیں فائنانشیلی اتنے اسٹرانگ نہیں تھے، اور آپ کی اولادیں بھی زیادہ تھیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری کو اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زیر سرپرست رکھا۔ پھر دوسری چیز آپ دیکھیں گے، ابو طالب نے ہمیشہ اپنے بھتیجے کی تعریف کی، یعنی ایک تو خاندان کی عربوں میں بہت زیادہ حمیت پائی جاتی تھی، غیرت پائی جاتی تھی، اس کے ذریعے اپنے خاندان کی، اپنے ٹرائب کی، اپنے لوگوں کو وہ بہت زیادہ پروٹیکٹ کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ اس ناطے سے آپ نے، ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی پروٹیکٹ کرنے کا، مدد کرنے کا آپ نے ارادہ کیا، اور الحمدللہ جب آپ نے یہ طے کیا ابو طالب نے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کریں گے اور آپ کی مدد کریں گے، تو یہ ایک بہت ہی اہم چیز تھی کہ ابو طالب کے پروٹیکشن کی وجہ سے، ابو طالب کی آپ کی مدد کی وجہ سے، آپ کی محبت کی وجہ سب پر آیا تھی، سب پر ظاہر تھی کہ ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے ہیں، اور کیسے کیسے سچویشن میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا ہے، اور بار بار ابو طالب کی حیات تک ان لوگوں نے آپ پر کوئی یعنی ہاتھ نہیں ڈالا، یعنی باوجود آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کے، اس نئے دین سے بدظن ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لوگ ہاتھ نہیں ڈال سکے اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ الحمدللہ ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے کے تقریباً 10 سال تک حیات تھے، اور ہر اچھے برے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ جب کفار مکہ نے ایک ٹریٹی بنائی اور جس کے ذریعے سے بائیکاٹ کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ کا پورا خاندان نے آپ کا ساتھ دیا، اور شعیب بن ابی طالب کی جو گھاٹی تھی اس میں 3 سال تک آپ کے ساتھ سارے لوگ شامل رہے، سبحان اللہ۔ تو ابو طالب نے الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقے سے ساتھ دیا، اور آپ کے ساتھ تکالیف بھی اٹھائیں، مشکلات بھی اٹھائیں، اور پریشانیاں بھی اٹھائیں، الحمدللہ۔ جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ نے ان سے کہا کہ تم، یعنی ابو طالب کی انتقال کا وقت قریب آیا، اس وقت آپ کی عمر جو تھی وہ 80 سال کی تھی، اور 10 سال تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں آپ کے ساتھ رہے۔ تو آپ دیکھیں گے یعنی ہر قسم کی آپ نے تکالیف اٹھائی، اور جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے اسلام قبول کرنے کا حکم دیا، یعنی آپ کو کہا کہ آپ آخری وقت تھا آپ کا، آپ ان کے قریب گئے، اور آپ نے بے انتہا تڑپ کے ساتھ آپ کو یہ بتایا کہ آپ اللہ کے دین کو قبول کر لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا ساتھ دینے کے باوجود ابو طالب نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا، اور انہوں نے یہی کہا کہ میں اپنے آبا و اجداد یا اپنے اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو آپ دیکھیں گے یہ اللہ کی طرف سے ایک مصلیحت ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے، اللہ جس کو چاہے دین اسلام سے نوازتا ہے، بہرمند کرتا ہے، اور جس کو چاہے یعنی اللہ تعالیٰ اس چیز سے محروم رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دوسرے چچا کا کیریکٹر دیکھتے ہیں، ابو لہب کا، کہ ابو لہب جو ہے وہ آپ کا یعنی چچا تھا، لیکن ایک دم قریبی چچا نہیں تھا، جیسے عبداللہ جو آپ کے والد ہیں ان کا وہ کزن ہوا کرتا تھا۔ تو اس چچا نے آپ دیکھیں یہ بھی ایک بہت ہی بااثر شخصیت تھی ابو لہب کی بھی، اور اس کی شخصیت اور اس کی باتیں اور اس کا اثر و رسوخ بھی بہت زیادہ تھا، یہ ایک بہت ہی اہم پوزیشن رکھتا تھا قریش کے قبیلے میں، لیکن اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی روا رکھی، اور جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے یعنی صرف دین اور اسلام کی وجہ سے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھی، جبکہ ہمیں سیرہ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ابو لہب نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی تو اس نے جب اس کو یہ خبر ملی کہ عبداللہ کے گھر بیٹا ہوا ہے تو بے انتہا اس نے خوش ہوا تھا، اور ان کی ابو لہب کی جو لونڈی تھی سعیبہ جو تھی، ان کو اس نے خبر لے کر آئی تو کہا تو آزاد ہے، اور اس لونڈی نے آپ دیکھیں گے آپ کو شروع کے 7 دن تک دودھ پلایا۔ تو یہ جو تھی یہ چیز اس کو بہت اچھی بھی لگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے محبت بھی وہ کرتا تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اور آپ نے اسلام کی دعوت دی تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہ صرف قبول نہیں کیا بلکہ اس کو دشمنی میں بدل دیا،
اور آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ٹھان لی. تو ایک چچا نے آپ کا بھرپور ساتھ دیا اور ایک چچا نے آپ کی بہت زیادہ دشمنی کی اور آپ سے بہت زیادہ عداوت کی. اور یہ جو تھا اس کی عداوت اور دشمنی آپ دیکھیں گے اس حد تک ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک مکمل سورہ نازل فرمایا ہے. الحمدللہ ابو لہب جو آپ کا چچا بھی تھا، آپ کا پڑوسی بھی تھا، اور پھر آپ کی جو 2 بیٹیاں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ام کلثوم اور ام رقیہ جو تھیں، وہ ابو لہب کے دونوں بیٹوں کے نکاح میں تھی. لیکن جیسے ہی آپ نے دین اسلام کی دعوت دینا شروع کی، وہ اتنا زیادہ دشمنی میں آیا اور اس نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہہ کر آپ کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوا دیا. پھر یہی نہیں کہ اس نے یہاں تک کہ وہ خود دشمنی نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کی بیوی جو تھی ام جمیل جو تھی، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید قسم کی دشمنی کیا کرتی تھی. اور ان کا یہ ام جمیل کا جو نام تھا وہ ایکچولی اورا بنت حرب تھی، اور نک نیم جو تھا وہ ام جمیل تھا. اور یہ ابو سفیان جو ہے اس کی بہن تھی. تو یہ بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام کرنے لگے تو یہ بھی اتنی شدید عداوت اور دشمنی میں آ گئی کہ وہ کانٹے جو ہے لے کر آتی تھی، کانٹے دار درخت جو ہوتے ہیں ان کو لے کر آتی جھاڑیوں کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ پڑوسن تھی تو آپ صبح اٹھنے سے پہلے آپ کے راستے میں ڈال دیتی تھی، اور اندھیرے میں نظر نہ آنے کی وجہ سے آپ کو وہ چھپ جایا کرتے تھے. تو یہ خاص طور پر خود جاتی، حالانکہ آپ دیکھیں گے وہ ایک بہت ہی بڑے گھرانے کی بہت بڑی شخصیت کی بیوی تھی، لیکن اس کے باوجود اور یہ کام جو ہے سرونٹ سے، کنیزوں سے کروانے کے ہوتے ہیں، لیکن وہ خود سے جاتی دشمنی اور عداوت میں ان کو کاٹتی، اور وہ اپنی گردن میں ہے نا پیچھے ایک رسی ڈال کے اس کو ڈھو کر وہ لے کر آتی اور آپ کے راستے میں اس کو بچھایا کرتی تھی. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے، اور اس وجہ سے یہ کام کیا کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دشمنی اور اس عداوت کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی ابو لہب کے نام سے یعنی سورہ مسد جو ہے یہ اس سورہ کو نازل فرمایا. سورہ المسد ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. اور اس طریقے سے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی. تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ نام لے کر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ کو نازل کیا اور یہ بتایا کہ یہ لوگ جہنم میں جائیں گے. اسی طریقے سے اور ایک آپ کا جو یعنی چچا تھا جس کا نام ابو جہل ہے، اس نے بھی آپ کی دشمنی میں، اور آپ کی جو ہے ابو لہب اور ابو جہل یہ دونوں آپ کی چچا تھے، اور ان لوگوں نے اسی طریقے سے آپ کو دشمنی اور عداوت میں کوئی پیچھا نہیں چھوڑا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی قرآن میں آیت نازل کر کے بتا دیا کہ ابو لہب کا کیا انجام ہوگا. اور پھر اس کے بعد دیکھیے ابو لہب کیسے اس کا انتقال ہوا. کہ ابو لہب کے سلسلے میں آتا ہے کہ یہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو پایا تھا، اور اس نے اپنی جگہ کسی اور کو 400 درہم دے کر بھیجا تھا. لیکن جب اس کو یہ خبر ملی کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے اور مسلمانوں کی مدد فرشتوں کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمائی ہے، تو اس کو بہت ہی زیادہ یعنی ایک صدمہ بھی ہوا. اور پھر اس کو بلیک میسلس بلکہ ایک بیماری ہوتی ہے، وہ اسمال پاکس جو ہے وہ بیماری ہوئی اس کو، اور جس کی وجہ سے وہ کافی یعنی تکلیف کا شکار رہا، اور اس کے بعد وہ اس کا انتقال ہو گیا. تو جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس وقت روایت میں آتا ہے کہ وہ یعنی جو بیماری اس کو بلیک میسلس جو تھی بیماری اسمال پاکس کی، اس کی وجہ سے اس کے بدن میں قسم کی بو ہو گئی تھی، اور یہ بیماری اتنی خراب تھی کہ اس کے انتقال کے بعد بھی اس کی بیوی اور اس کے بچے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی پریشان کرنے میں ساتھ دیے تھے، وہی لوگ اس کے خلاف ہو گئے اور وہ اس کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے. جب وہ ایک گھر میں تھا اور اس کا انتقال ہو گیا تو 3 دن تک اس کی لاش وہیں پڑی رہی. جب قریش کے لوگوں نے اس کی بدبو پھیلنے لگی تو آر دلایا، لوگوں نے یہ بتایا کہ کس طریقے سے یعنی وہ اٹھ رہی ہے اور کس طریقے سے اس کی لاش پڑی ہوئی ہے. لوگوں نے غیرت دلوائی، آر دلوایا. تب اس نے پھر ان لوگوں نے نوکروں کو ہائر کیا اور پھر اس کے بعد لکڑیوں کے ذریعے سے کھینچ کر لے جا کر اس کی لاش کو دفن کیا گیا. تو آپ دیکھیں یعنی اللہ کے نبی اور اللہ کے دین کی دشمنی کرنے والوں کا کس طریقے سے انجام ہوا. یعنی دشمنوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا بدترین رویہ تھا.
لیکن اس کے باوجود آپ نے کبھی بھی شرافت کا دامن اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیا. سبحان اللہ. ان کی بدسلوکی کا جواب آپ نے ہمیشہ اعلیٰ جرفی اور خوش اخلاقی سے دیا ہے. وہ سب کچھ کرتے رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کرتے تھے اور آپ صبر کیا کرتے تھے، اور بہت پریشان ہو جاتے تو بس اتنا فرماتے تھے، خاص طور پر ابو لہب اور اس کی بیوی کے حرکتوں کی وجہ سے، کہ آل مطلب پڑوسی کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں. قریش تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ کر چکے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب سب آپ کے ساتھ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینے کو تیار ہیں. اس سے وہ بہت زیادہ پریشان رہتے تھے. ان کی ہمتیں پست ہو گئی، ان کے حوصلے ٹوٹ گئے. انہوں نے یہ ناپاک ارادہ دل سے نکال دیا. البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چوٹیں کسنا اور بھپتیاں کسنا چھوڑے نہیں. کہیں راستے میں آتے جاتے یا ساتھیوں میں دیکھ لیتے تو زور کا خیخہ لگاتے. کیوں محمد آج آسمان سے کچھ نہیں آیا؟ کہو محمد اور کوئی نہیں تھا، اللہ نے تمہیں رسول بنا دیا. یہاں تو ایک سے ایک سردار موجود ہیں، تم سے زیادہ ہوشیار بھی، تم سے زیادہ مالدار بھی. وہ تالیاں پیٹتے، سیٹیاں بجاتے کہ آپ بات نہ کر سکیں. کمزور اور نادر مسلمانوں کو دیکھتے تو قہقہے لگاتے اور اشارے کرتے ہوئے کہتے کہ یہ لوگ تو زمین کے بادشاہ ہیں، جلدی روم اور ایران کو فتح کر لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا دشمن تھا ابو جہل، دشمنی میں ایک دم دیوانہ ہو گیا تھا، شرافت اور وقار سے بالکل عاری ہو گیا تھا. آپ کے لیے ہر برا کام اسے گوارا تھا، جہاں پاتا آپ کو ستاتا، اوروں کو بھی آپ کے خلاف اکساتا. نماز پڑھتے تو کچھ اوباشوں کو لے کر ہنسی اڑاتا، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تو گنڈوں کو جمع کر کے قہقہے لگاتا. بڑی یعنی غرور کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنے کستا. ایک دن تو اس نے ساتھیوں سے کہا کہ اللہ کی قسم کل صبح ایک پتھر لے کے اٹھوں گا، اتنا بھاری کہ اٹھائے نہ اٹھے. جو ہی محمد سجدے میں جائے گا میں سر پیس کر رکھ دوں گا، پھر چاہے تم لوگ میرا ساتھ دو یا چھوڑ کر الگ ہو جاؤ. آل مناف بھی جو کچھ کریں گے دیکھا جائے گا. ساتھیوں نے ہمت افزائی کی، جوش دلاتے ہوئے بولا، توبہ توبہ، ہم لوگ ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، اس طرف سے تو بے فکر رہو اور جو جی میں آئے بے دھڑک کر ڈالو. صبح ہوئی تو ابو جہل نے ایک بھاری پتھر لیا اور کعبے کے پاس انتظار میں بیٹھا. قریبی ساتھی بھی بیٹھ گئے. روز کی طرح چاشت کی نماز پڑھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے حرم تشریف لائے. چاشت کی نماز آپ حرم میں ہی ادا کرتے تھے، کیونکہ یہ نماز قریش کے مذہب میں جائز تھی. رکن ایمانی اور حجر اسود کے درمیان آپ کھڑے ہوئے اور نماز میں مصروف ہو گئے. جو ہی آپ سجدے میں گئے، ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور پتھر لیے آپ کی طرف پڑا. ساتھی چپ چاپ بیٹھے رہے، غور سے دیکھتے رہے کیا ہوتا ہے. کیسا منظر تھا! ایک دشمن خدا اس سر کو کچلنے جا رہا تھا جو سر اللہ کے قدموں میں جھکا ہوا تھا. اس وجود کو مٹانے کے لیے اس کا نگہبان خود تھا. ساتھی ہونے والے حادثے پر نظر جمائے ہوئے دھڑکتے ہوئے دل سے ابو جہل کو دیکھتے رہے. اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لوٹ پڑا، چہرہ اترا ہوا ہے، آنکھیں چڑی ہوئی ہے اور ہاتھ میں پتھر جو ہے وہ جوں کا توں. ساتھی سخت حیرت زدہ ہوئے اور چند قدم آگے بڑھ کر پوچھے، ارے ابو الحکم کیا ہوا، ڈر کیوں گئے؟ ابو جہل ہانپتے ہوئے، ارے تمہیں نہیں کچھ دکھائی دے رہا ہے؟ سامنے ایک آگ کا علاوہ ہے، ذرا بھی آگے بڑھے تو بھسم ہو کر رہ جاؤ گے. یہ سن کر وہ اور بھی حیران ہوا. لوگ بہت زیادہ حیرت سے اس کا چہرہ تکنے لگے. انہوں نے سوچا معلوم ہوتا ہے کہ ارادہ بدل گیا ہے اور جی چاہتا ہے نہیں ہی، اسی لیے سب بہیلے بہانے کر رہا ہے. ایک ساتھی تو جوش میں آ گیا، فوراً ہی پتھر اٹھایا اور اسی ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا. کچھ ہی دور گیا تھا کہ اس کے بھی قدم جو ہیں وہ رک گئے. پھر وہ لوٹ آیا. لوگوں نے دیکھا اس کا چہرہ بھی اترا ہوا تھا، خوف سے آنکھیں پھترائی ہوئی تھیں. اللہ نے آپ کی مدد کی. دشمنوں کی سازشیں کیا ہے دھری کی دھری رہ گئی. اور آپ دیکھیں گے اس وقت ابو جہل نے جو بات کہی تھی، سیم وہ آدمی نے بھی جو آپ کے لیے آگے بڑھا تھا کہا کہ میں ایک آگ کو دیکھتا ہوں. تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی. اس کے بعد آپ دیکھیں گے جو بھی لوگ ایمان لاتے، خاص طور پر غریب غربا یعنی لونڈی کنیز غلام، تو آپ دیکھیں ان کا جینا عذاب کر دیا جاتا تھا اور ان کو بہت زیادہ ستایا جاتا تھا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ دن بدن ان کے مظالم بڑھتے ہی گئے. ان میں ایسے ایسے بے رحم بھی تھے جن کے سینوں میں دل نہ تھے.
पत्थर के टुकड़े थे जिनके जुल्म और सितम से जमीन दहल गई और आसमान जो है वो थर्रा उठा। इन जालिमों ने बेकस मुसलमानों को कैद किया, मारा, पीटा, भूखा प्यासा रखा, मक्के की तपती हुई रेत पर लिटाया, लोहे की गर्म सलाखों से दागा पानी में गोते दिए, न जाने क्या क्या किए। नतीजा जाहिर था, जो अकीदे के कमजोर और इरादे के कच्चे थे, दीन पर कायम न रह सके और फिर कुफ्र और शिर्क की तरफ फिसल गए। कुछ ऐसे भी थे जो मुश्रिकाना रंग में तो रंग गए लेकिन अंदर से मुसलमान रहे। लेकिन आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी ऑफ मुसलमान ने हर किस्म के जुल्म सितम को सहा, बर्दाश्त किया, लेकिन अपने दीन से नहीं फिरे। तो अब आप देखेंगे तकरीबन 6 साल का अरसा होने लगा था और दीन आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा था। तो उस वक्त मुसलमानों के प्रोसिक्यूशन में, जुल्म सितम में दिन रात बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। ख़ास तौर पर इब्तदाई दौर में जब प्रोसिक्यूशन यानी जुल्म ज़्यादती शुरू हो गई थी, तो उनमें 3 अहम वाक़यात बहुत मशहूर हैं। एक बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, दूसरा अम्मार बिन यासर की जो फैमिली है उनका, तो ये आप देखेंगे, और एक जो है एक नहीदिया बोल के एक सहाबिया उनका, जनीरा और नहीदिया जो सहाबिया उनका। तो ये 3 लोगों के वाक़यात तारीख़ में हमें मिलते हैं कि किस तरीक़े से जुल्म सितम इन पर किया गया। अम्मार बिन यासर की फैमिली तो शहीद कर दी गई, लेकिन आप देखेंगे हज़रत बिलाल को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने आज़ाद करवा लिया और इस तरीक़े से आप अबू जहल के जुल्म सितम से आज़ाद हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैं हमारे आज के इस लेक्चर को रोकती हूँ। इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम ये जो जुल्म सितम है और ये जो जुल्म सितम के पहाड़ जो तोड़े जा रहे थे और इनमें जो शिद्दत आ गई थी 6 साल के बाद, और किस तरह के वाक़यात हुए थे और किस तरह से अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद की और उनके दीन ईमान को मजबूत किया। ये वाक़यात इंशाअल्लाह हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ की तरफ दावत दे रहे थे वो कौन सी थी? तौहीद, रिसालत और आखिरत। और यहाँ पे अखलाक को मजबूत करने के लिए आयतें नाजिल हो रही थी। और फिर आप देखेंगे इन तमाम चीज़ों से निपटने के लिए जो प्रिस्क्रिप्शन दिया जा रहा था, जो तरबियत दी जा रही थी, जिस चीज़ की तरफ यानी उनको इस प्रोसिक्यूशन से गुजरने के लिए जो तरबियत उनको प्रिस्क्राइब की गई थी, वो सलाह थी, नमाज थी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़ास तौर पे तहज्जुद की नमाज फ़र्ज थी, क्योंकि जब बंदे का ताल्लुक़ रब से मजबूत होता है तो एक ही तरीक़ा है, नमाज के ज़रिए रब और बंदे के दरमियान ताल्लुक़ मजबूत होता है। और इसी का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया। क्यों? कि रात में आप अल्लाह से इबादत करते तो दिन में जो मुश्किलात होती, परेशानियां होती, दावत वो आपके लिए आसान हो जाती थी, उनसे गुजरना आपके लिए आसान हो जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह 30वें पारे की जो सूरतें हैं इसी दौरान में यानी मक्की दौर में नाजिल हुई हैं और इसमें सिर्फ ईमान और अकीदे को मजबूत करने का हुक्म दिया गया है और सिर्फ तौहीद, रिसालत और आखिरत मरने के बाद दोबारा उठाए जाने। और फिर आप देखेंगे अखलाक और किस तरीके से सब्र करना चाहिए और किस तरीके से मुश्किल हालात में अपने आप को मजबूत रखना चाहिए, साबित ख़त्म रखना चाहिए। यही चीज़ की आयतें नाजिल हुई, इसी की तरबियत, यही आयतें और यही तरबियती सूरतें थी, आयतें थी, और इसी के ज़रिए से मुसलमान अपने आप को हिम्मत और ताकत पाते थे। सुभान अल्लाह। तो आज मैंने आपके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दावत का ओपन डिक्लेरेशन है वो आपके सामने मैंने रखा कि किस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तो इनफरादी दावत शुरू की। इनफरादी का मतलब ये है कि आपने कंप्लीटली प्राइवेटली अपने ख़ानदान वालों को और कबीले वालों को दावत दी। तो हमारे लिए इस ओपन दावा के ज़रिए सीखने वाली जो बातें हैं वो ये है कि सबसे पहले हम जब दीन की दावत दें तो अपने घर वालों को हम दावत दें, यानी अपने करीबी रिश्तेदारों को दावत दें। पहली चीज़ हमें सीखने को मिलती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस जर्नी से, इस सफ़र से जो चीज़ हमें सीखने को मिलती है वो सबसे पहली चीज़ कि जब हम दीन सीख रहे हैं, दीन पर अमल कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। हम इससे फ़ायदा उठा रहे हैं तो सबसे पहले हमारा काम ये है कि अपने करीबी लोगों को हम इस चीज़ से वाकिफ़ करवाएं, यानी अपने घर वालों को, अपने शौहर हैं, अपने बीवी हैं, बच्चे हैं, उनको इस दीन की दावत दें। फिर उसके बाद अपने करीबी रिश्तेदार हैं, अपने ख़ानदान वाले हैं, कबीले वाले हैं, उनको दावत दीन तबलीग की दावत दें। और देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने बेहतरीन तरीके से दावत दी अपने करीबी रिश्तेदारों को कि उनको खाने पे बुलाया, उनको पहले से बोलते हैं ना कंफर्टेबल किया, आरामदायक किया। उसके बाद आपने बहुत ही नरमी और बहुत ही हिकमत के ज़रिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने अल्लाह के कलाम को उनके सामने रखा। जब मुखालिफत हुई, आपके चचा ने
آپ کی مخالفت کی اور بہت ساری الٹی سیدھے باتیں کی، تو آپ نے دیکھیے اس وقت کس صبر اور کس ہمت کا آپ نے مظاہرہ کیا اور آپ نے کس بہترین طریقے سے اس سچویشن کو ہینڈل کی. یہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. پھر اس کے بعد دعوت و تبلیغ کا کام کریں تو کوئی بھی اگر دعوت و تبلیغ کے کام کو قبول کرے اور اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائے تو اس کو نعمت تصور کرے. اس ساتھ کو، اس کام کو، اس بولتے ہیں نا بینیفٹ کو، فائدے کو چھوٹا یا بڑا نہ سمجھے. جیسا کہ حضرت علی نے یہ کہا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، تو سارے لوگ آپ ہنسنے لگے اور آپ کا مذاق اڑانے لگے کہ یہ بچہ آپ کی کیا مدد کرے گا، جبکہ آپ ایک دبلے پتلے چھوٹے سے 12-13 سال کے بچے تھے. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے یعنی کوئی بھی نیکی چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی اور کوئی بھی فائدہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا. اور آپ نے حضرت علی کے ساتھ دینے کو چھوٹا نہیں سمجھا، غیر معمولی نہیں سمجھا، بلکہ آپ نے اس کو خوشی خوشی قبول کیا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دعوت و تبلیغ صرف بڑے لوگوں کو کرنا چاہیے، سمجھدار لوگوں کو کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہے. بچوں کو بھی ہم یعنی بچوں کے سامنے دین کی بات رکھنی چاہیے اور بچوں کو دعوت و تبلیغ کی طرف بلانا چاہیے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ نہ سمجھے کہ یہ بڑوں کی سمجھنے کی بات ہے، بچوں کی سمجھنے کی نہیں ہے. بچے بھی ہر چیز کو سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اور اگر وہ کوئی فیصلہ لیں اس وقت دین کے سلسلے میں تو اس کو ہمیں خوشی سے قبولنا چاہیے. ان کی مدد کو، ان کے تعاون کو غیر معمولی نہ سمجھے، چھوٹا نہ سمجھے، بلکہ خوشی خوشی قبولیں، ہمت افزائی کریں. اور آپ دیکھیں گے یہی حضرت علی جو ہیں الحمدللہ آپ کے ساتھ رہے، بچپن سے آپ کی مدد کرتے رہے الحمدللہ جو بھی آپ سے ہو سکا. اور پھر بعد میں دین کے لیے آپ ایک بہت بڑے ایک مضبوط یعنی پلر کی طور پر آپ سامنے آئے اور آپ نے دین اسلام کو بہت زیادہ فائدہ پہنچایا. تو دین کی دعوت رشتہ داروں کو دینی چاہیے، قریبی رشتہ داروں کو دینی چاہیے، فیملی ممبرس کو دینی چاہیے. پھر بچوں کو بھی دعوت دین کے کام میں شریک رکھنا چاہیے. ان کو بھی یعنی ہماری جو دعوت و تبلیغ کی محفلیں ہوتی ہیں ان میں ان کو شامل کرنا چاہیے، ان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے ہر دین کے کام میں. اور یہ یقین رکھنا کہ وہ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے بڑوں کی طرح وہ ریاکٹ نہ کر سکیں، لیکن ان کی کسی بھی چیز کو غیر معمولی نہ سمجھا جائے اور ان کو اپنے ساتھ رکھا جائے. یہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کا کام بڑے لوگوں کو ہی دینا چاہیے، نہیں، بلکہ بچوں کو، ہر عمر کے لوگوں تک ہم کو دعوت کو پہنچانا چاہیے. بچے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، ہر شخص کے سامنے دعوت کو رکھنی چاہیے اور ان کی طرف سے جو بھی تعاون یا مدد کا وعدہ ملے اس کو اللہ کی طرف سے نعمت تصور کرنا چاہیے اور اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جانی چاہیے اور اس کو اللہ کی ایک بولتے ہیں نا غیبی مدد تصور کی جانی چاہیے. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آج آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں اور اللہ سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں اس پر عمل کی کوشش کریں. پھر دوسری چیز ہمیں جو دیکھنے کے لیے یہاں پر ملی، ایک دو بات کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گی، کہ یعنی بعض قریبی لوگ ہمارا بہت اچھے سے تعاون کرتے ہیں، ہمارے لیے بہت مددگار بنتے ہیں الحمدللہ، لیکن بہت قریبی لوگ سم ٹائمز ہمارے شدید مخالف بھی ہو جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے ہمیں دعوت و تبلیغ کے کام میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آپ دیکھیں گے ایسے وقت میں قریبی رشتہ دار تعاون بھی کر سکتے ہیں اور بعض قریبی رشتہ دار ہمیں تعاون نہ کریں گے بلکہ ہمیں نقصان بھی پہنچانے کی کوششیں کریں گے. لیکن سیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہم صبر سے کام لیں، استقامت سے کام لیں اور ان کے سامنے اپنی دعوت کو رکھتے رہیں، بہتر طریقے سے رکھیں، اچھے طریقے سے رکھیں اور پھر ہم کیا ہے اپنی بات کو، اپنی کام کو آگے بڑھاتے رہیں. تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. جزاک اللہم خیرا کثیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہم خیرا کثیرا کثیرا.